میرا نام سائمہ سلیم ہے اور ڈاکٹرز نے مجھے جواب دے دیا تھا. کس بات کا جی؟ پوری باڈی ایکسپائر ہو گئی تھی میری. کیا ہوا تھا باڈی؟ تقریباً میری شادی کو 20 سال ہونے والے ہیں. شادی کے تقریباً 4-5 دن بعد مجھے اسٹمک ایشو شروع ہو گئے تھے. اسٹمک پرابلم، معدے کا مسئلہ تھا. ہاں جی. اتنی معدے کی دوائیاں کھائیں، اتنی کھائیں. اس کے بعد مجھے فائبرائڈس ہو گئے. آج سے 12 سال پہلے، 14 سال پہلے فائبرائڈس ہو گئے تھے اور وہ بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ بڑھ گئے تھے. ملٹی پر ہو گئے تھے اور بلکہ یوٹرس ہو گیا تھا. رائٹ اووری ایکسپائر ہو گئی تھی. 4 سال پہلے معدے کا السر ہو گیا تھا. پتے میں سٹونز ہوتی تھی اور ختم ہو جاتی تھی، پھر ہوتی تھی، پھر ختم ہو جاتی تھی. خود ہی 2 بار ایسا ہوا. اور ٹائیفائڈ 5 سال سے ٹائیفائڈ تھا. یہ میں ساری رپورٹس لائیں گے، دکھاؤں آپ کو؟ نہیں ٹھیک ہے، آپ بولتے جائیں. 5 سال سے ٹائیفائڈ تھا اور سٹل مجھے سردی لگتی تھی. گرمیوں میں بھی میں ڈبل بلینکٹ لیتی تھی. ڈرپس وغیرہ لگتی تھی، وہ نہیں ٹھیک ہوتا تھا اور سڈنلی وہ خود ہی ٹھیک ہو جاتا تھا. اس کے علاوہ مجھے لیفٹ سائڈ میں بہت پین ہوتی تھی، چیسٹ میں. بی پی میرا بہت لو ہوتا تھا مگر ہارٹ بیٹ میری 132 131 پر منٹ ہوتی تھی. ڈاکٹر مجھے اٹھا کے دوسرا ڈاکٹر ریفر کر دیتے تھے. میں ڈاکٹروں پہ ہر وقت پھرتی رہتی تھی. باڈی میں انفیکشن ESR وہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا. وہ باڈی میں مل نہیں رہا تھا کہاں ہے. ڈاکٹر نے ہر ٹائپ کا ٹیسٹ کروایا. اس کے علاوہ پھر میری سینسز آؤٹ ہونے شروع ہو گئیں. مجھے چیزوں کے نام بھول جاتے تھے. جگر کو چھوڑ کے نا میری پوری باڈی خراب ہو گئی تھی اور میری ڈیتھ ہونے والی تھی. پھر میں نے بچوں کو سمجھانا شروع کیا، بچوں کو ٹرینڈ کیا، مگر مجھے موت سے کوئی خوف نہیں تھا. صرف چھوٹے اپنے بیٹے کا خوف تھا. اس کو میرے علاوہ کوئی نہیں سنبھال سکتا. خیر پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا، مجھے ایک نمبر ملا، چھوٹی بہن نے دیا. اس نے کہا باجی آپ ان کو فون کر لیں. میں نے کہا اوکے. کہتی ہیں باجی ان کا نام ڈاکٹر جاوید ہے، آپ ان کو فون کر لیں تو ان کی بات سن لیں. میں نے اس نمبر پہ فون کیا. انہوں نے کہا آپ نا سورہ رحمان سنیں. میں نے کہا میں نے نہیں سننا. انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا کیونکہ میں اس دنیا کا سب سے گندا انسان ہوں. میں اللہ تعالیٰ کے بندوں سے بہت بدگمان ہو گئی ہوں. اب میرا دل چاہتا ہے اللہ مجھے مارے اور میں اللہ سے حساب کتاب کروں. میں اللہ تعالیٰ کی بہت گستاخ ہو گئی تھی، بہت زیادہ. انہوں نے بڑی مشکل سے مجھے سورہ رحمان پہ ایگری کیا. انہوں نے میرے سے ڈیل کی، اگر آپ سورہ رحمان سن لیں تو میں آپ کو آپریشن کر دوں گا. میں نے کہا ڈن. اب انہوں نے دعا کروائی. دعا کروانے کے لیے انہوں نے آنکھیں بند کروائیں کیونکہ اس سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کو کہتی تھی تو مجھے مار، میں تجھ سے حساب کتاب کروں. میں کہتی تھی اللہ جی میرے نامہ اعمال، مجھے اپنے نامہ اعمال پہ بہت غرور تھا، بہت زیادہ غرور تھا. کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں نے پوری لائف کبھی آئینہ بھی نہیں دیکھا اور ہر رشتے کو ٹائم دیا ہے، ہر رشتے کو، اور بہت مخلص ہو کے دیا ہے. نہ تو مجھے کبھی کسی سے ایکسپیکٹیشنس رہیں، کبھی کسی سے ایکسپیکٹیشنس نہیں رہیں یہ میرے لیے یہ کرے گا. میں کہتی تھی اللہ تعالیٰ نے مجھے انسان بنایا، میں نے جو کرنا ہے خود ہی کرنا ہے. اور ایک مجھے عادت ہے، میں نا کسی کا احسان نہیں لیتی. خیر وہ سب کچھ سر نے سیدھا کیا، سارے اسکرو ٹائٹ کیے جو لوز تھے. بس میرا کہیں مان ٹوٹ گیا تھا. میں اللہ تعالیٰ کو کہتی تھی اللہ تعالیٰ ایک میں آپ پہ مان کرتی ہوں، آپ پہ میرا یقین ہے، مجھے اپنے رشتوں پہ بڑا مان ہے. مجھے کہیں بھی ایکسپیکٹیشنس نہیں ٹوٹی، میرا مان ٹوٹا تھا اور میرا یقین ٹوٹ گیا تھا. بس پھر ان کے کہنے پہ میں نے دعا کی، آنکھیں بند کی. میں اپنے اللہ تعالیٰ کو کہتی تھی اگر آپ میں اتنا حوصلہ مجھے ایک دفعہ سامنے کھڑا کریں. میں اللہ تعالیٰ کو بہت دھمکیاں لگاتی تھی. میں کہتی تھی اللہ جی اگر آپ پہ حوصلہ ہے نا مجھے سامنے کھڑا کریں. آپ اعلیٰ درجے پہ ہیں طاقت کے اور میں کمزوری میں سب سے ادنا درجے پہ ہوں.
آپ میرا مقابلہ کریں, میرے سامنے کھڑے ہوں, مجھے بتائیں کہ میں نے کہاں غلطی کی. یا اللہ پاک میں آپ سے بہت راضی ہوں, میں اپنے اللہ سے بہت راضی ہوں. میرے خیال سے اللہ تعالیٰ نے بادشاہوں کو اتنا نہیں نوازا ہوگا جتنا مجھے نوازا ہے. کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا. بس فائٹ ہوتے ہوتے ایک دم سڑنے کا پانی لے کے آئے, میں پانی لے کے آئی, آنکھیں بند کروائی, اللہ میرے سامنے اور میں کانپ رہی تھی. میری ساری ہوا نکل گئی. سر نے پہلی بار کہا اللہ کی رضا کے لیے سب کو معاف کر دیں. میں نے جب سب کو معاف کیا نا اسی لمحے, کیونکہ انہوں نے کہا تھا اللہ کی رضا کے لیے, اسی وقت خیال ہے اللہ نے پوری زندگی اتنا دیا ہے, اس کے لیے ایک معافی دینی ہے. میں نے جن لوگوں کو معاف کیا نا, وہ ایک اسٹیڈیم والی ٹائپ جگہ پہ میں بیٹھی تھی, تو وہ سب سے اوپر والی رو پہ بہت سج تج کے بیٹھے ہوئے تھے, بالکل ایسے جیسے بادشاہوں کے زمانے میں لوگ بیٹھتے تھے. اور میرا شرمندگی سے سر جھک گیا کہ جن کی میں چند غلطیاں معاف نہیں کر رہی تھی, اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے اتنے درجات ہیں کہ میں زمین پہ کیچڑ میں بیٹھی ہوں اور وہ اتنے اعلیٰ درجے پہ ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اپنی ساری نیکیاں دیں اور ان سے معافی لے لیں جو آپ کو معاف نہیں کر پا رہے. بس اس کے اگلی دعا نہیں مجھے یاد. اس کے بعد میں نے دیکھا پورا اسٹیڈیم فل ہو گیا, اور اسٹیڈیم کے باہر بھی لوگ دروازہ پیٹ رہے. اس نے ہمارا دل دکھایا. میں نا بہت زیادہ کانپ رہی تھی, میں رو رہی تھی, ٹھنڈی برف ہو گئی تھی. مجھے نہیں پتا وہ دعا والے کب چپ ہوئے. میں نے ایک دم پانی اٹھایا, اور مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ کا نام لیتے ہیں. میں نے گھٹا پانی پیا. میرا ٹائیفائڈ کی وجہ سے نا منہ بہت کڑوا رہتا تھا ہر وقت. مجھے نہیں پتا اس کے بعد انہوں نے کیا پوچھا. فون بند ہو گیا, مجھے کچھ نہیں یاد. کوئی 1-1.5 گھنٹے بعد میں نے پانی پیا تو مجھے پانی کڑوا لگا. میں نے کہا اس وقت پانی کا ٹیسٹ کیوں آیا تھا مجھے نہیں پتا. انہوں نے پانی کا ٹیسٹ پوچھا نہیں پوچھا. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا آپ سورہ رحمان سنیں, میں نا آپ کے آپریشن کی تیاری کرتا ہوں. میں بہت خوش کہ میری دردوں سے جان چھوٹ جائے گی, کیونکہ میری پوری باڈی پین ہوتی تھی اور ڈاکٹر مجھے ڈرگس دیتے تھے. اس ڈرگس کی وجہ سے نا تھوڑی دیر کے لیے میری پین رک جاتی تھی, چند گھنٹوں کے لیے, آدھے پونے گھنٹے کے لیے یا 2 گھنٹوں کے لیے. پہلے انہوں نے 1/2 cc مجھے دینی شروع کی, پھر 1 cc پہ آیا, پھر 1.5 پہ, پھر انہوں نے مجھے وہاں سے بھگانا شروع کر دیا. انہوں نے کہا آپ کو ایڈکشن ہو رہی ہے, ہم نہیں اور دے سکتے. تو انہوں نے وہ بھی ختم کر دی. اس کے بعد کوئی پین کلر, 2 پاؤنڈ اسٹون 40 اکٹھی لیتی تھی میں, اور پتہ نہیں کیا کیا لیتی تھی. اسٹمک پیشنٹ تھی, زیادہ میڈیسن بھی نہیں لے سکتی تھی. السر کافی زیادہ بڑھ گیا تھا. خیر اس کے بعد پھر میں نے انہیں رات کو میسیج سینڈ کیا. یہ نمبر مجھے میری چھوٹی سسٹر ماؤ نے دیا تھا, آمنہ نے. اس نے مجھے کہا تھا باجی آپ انہیں فون کرنا ہے. میں نے اس کو رات کو کہا سورہ رحمان کیسے سنتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ کہتی انہوں نے آپ کو کچھ نہیں بتایا. میں نے کہا مجھے یاد نہیں وہ بول رہے تھے کہ نہیں. یہ پچھلے سال 29 اگست کی بات ہے. 13 محرم تھا اور شام عصر کا ٹائم تھا جب میری دعا ہوئی تھی. شام رات کے وقت بہن نے مجھے سورہ رحمان کے لیے کہتی ہیں آپ سر کو میسج کریں. میں نے ان کو میسج کیا, میرے پاس سورہ رحمان نہیں. انہوں نے سینڈ کر دی, 7 طریقہ لکھا ہوا تھا. میں نے جب فرسٹ ٹائم سورہ رحمان سنی نا, مجھ سے سورہ رحمان نہیں سنی گئی. مجھے 1-2 آیت سنائی دی. اس کے بعد میں اسی اسٹیڈیم میں شرمندگی سے بیٹھی ہوئی تھی, مجھے سورہ رحمان نہیں سنائی دے رہی تھی, اور مجھے بند آنکھوں میں اپنا پورا کمرہ نظر آ رہا تھا. میں بار بار آنکھوں پہ ہاتھ لگا کے دیکھ رہی تھی کہ میری آنکھیں بند نہیں ہیں, مگر آنکھیں بند تھی, میری آئی لیٹ بند تھی, مگر مجھے پورا کمرہ نظر آ رہا تھا. ایک میں اس پہ کنفیوز تھی, ایک میں سورہ رحمان نہیں سن پا رہی تھی, اس پہ کنفیوز تھی, کیونکہ میں سٹل رو رہی تھی کہ میں اتنے لوگوں کا دل دکھایا, اب کیا ہوگا. وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آنے کی بات تو کہیں دور چلی گئی, میں اپنی ذات میں الجھ گئی کہ باقی میرا تو 1-2 لوگوں نے دل دکھایا, میں تو پوری دنیا کا دیندار ہوں. میں سنتی رہی سورہ رحمان. سیکنڈ ڈے میری ساری دردیں غائب ہو گئیں.
جب میں 5 دفعہ سن چکی، 6ٹھی دفعہ میں مجھے کوئی پین نہیں تھی اور میں نارمل کھانا نہیں کھا سکتی تھی. اگلے دن میں نے اتنے زیادہ پراٹھے کھائے. میں صرف دلیا کھاتی تھی، وہ بھی لیکوڈ فارم میں چند اسپون. میں ایک وقت میں 3-4 اسپون سے ڈائٹ نہیں لے سکتی تھی. اس کے لیے مجھے رائزک سیشے، گیوسکون سیرپ، نوواٹف 20 اور پتہ نہیں کیا کیا لینا پڑتا تھا. ایک ترتیب سے سیکوینس سے چلنا پڑتا تھا. میں نے رج کے پراٹھے کھائے اور میں سو گئی. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ میں سورہ رحمان سن رہی ہوں اور میں ٹھیک ہوں. ڈاکٹر نے میرے کینسر ٹیسٹ کے ایک ٹیسٹ تھا، مجھے اس کا نام بھول گیا، کہا تھا وہ کروانا. سٹی اسکین، ایبڈومینل سٹی اسکین. وہ ایبڈومینل سٹی اسکین کے لیے میں ڈاکٹر کے پاس گئی. میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا میرا دل نہیں چاہ رہا کیونکہ میں نا سورہ رحمان سن رہی ہوں اور کہیں مجھے پورا یقین تھا کہ میرے جیسا انسان نہیں ٹھیک ہو سکتا. جنہوں نے مجھے دعا کروائی تھی ان کو بھی میں نے کہا تھا کہ میں نا اچھی عورت نہیں ہوں، میں بدگمان ہوں. اللہ تعالیٰ بدگمان انسان کو نہیں پسند کرتا، اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کریں گے اور میں نہیں ٹھیک ہوں گی. اس سے اللہ تعالیٰ کے نا نیک بندے ٹھیک ہوتے ہیں، کیونکہ میں نمازی پرہیزگار نہیں تھی. میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا. تو میرے ذہن میں کہیں یہ تھا کہ جو وظائف کرتے ہیں، جو نمازی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں. مجھ جیسا انسان نہیں ٹھیک ہو سکتا. میں نے آج تک کبھی کوئی عبادات وظائف وغیرہ نہیں کیے، صرف قل ہو اللہ بہت پڑھی ہے، مجھے بہت پسند ہے کیونکہ مجھے اس کا ترجمہ آتا ہے. اور ایک میں نے تیسرا کلمہ بہت پڑھا ہے. یہ دونوں چیزیں مجھے بہت پسند تھی. کسی نے نہیں مجھے کہا، کوئی تعداد نہیں، کوئی وظائف نہیں، صرف شوق تھا. اور ایک سورہ یاسین حفظ کی تھی میں نے، کیونکہ آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھی تھی. انہوں نے کہا تھا میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین ہو. تو میں نے ایک اپی جان سے پوچھا، انہوں نے کہا اس کو حفظ کر لو. حفظ کی نیت کی بہت خوف آ رہا تھا کہ تو میں کبھی بھی نہیں کر سکتی، مگر اللہ تعالیٰ نے کروا دی. بس میں نے لائف میں اتنا ہی قرآن پڑھا ہوا ہے اور اتنی عبادت کی بھی ہے. اس کے بعد پھر مجھے انہوں نے سورہ رحمان جب میں نے 7 ڈے سن لی، اس کے بعد مجھے پینز شروع ہو گئی. 3rd ڈے سے مجھے اتنی پینز ہوئی، پوری باڈی میں اتنی پینز ہوئی، نہ میں لیٹ پا رہی تھی، نہ میں کھڑے ہو پا رہی تھی، نہ میں بیٹھ پا رہی تھی، نہ میں سو پا رہی تھی. مجھے سب نے کہا سر کو فون کر لو. میں نے کہا انہوں نے مجھے علاج بتا دیا، مجھے پتہ ہے میں نے ٹھیک نہیں ہونا. اب میں سب کو اپنی کوتاہیاں گنوا رہی ہوں. مجھ جیسا انسان کہاں ٹھیک ہو سکتا ہے؟ میں نے سب کو اپنی کوتاہیاں گنوائی. میں نے یہاں غلطی کی، میں نے یہاں غلطی کی، میں نے یہاں غلطی کی. اذان ہو رہی ہوتی تھی، سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا تھا، میرا انچی ٹیپ چل رہا ہوتا تھا، کینچی چل رہی ہوتی تھی، ہر وقت مجھے کمانے کی پڑی ہوتی تھی. میں اب بہن بھی مجھے کہہ رہی ہے، ہسبینڈ بھی کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کو فون کر لو. میں نے کہا جی انہوں نے طریقہ علاج بتا دیا، ٹھیک تو اللہ نے کرنا ہے نا، اس میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. خیر 8ویں جو سب سے لاسٹ والی تھی نا، رات 2 بجے، وہ میں نے بہت مشکل سے سنی، بہت مشکل سے. اور ہسبینڈ نے مجھے کہا آپ سن لو تو میں آپ کو ایمرجنسی لے جاتا ہوں. وہ سن کے میں نے کہیں ٹیک لگائی اور میں سو گئی. صبح اٹھی میں بالکل ٹھیک، مجھے کوئی پین نہیں. میں جمپیں کر رہی تھی، میں لیٹ رہی تھی، میں اچھل رہی تھی. میں نے اسکپنگ روپ کیا اور میں نے فوراً سر کو فون کیا. میں نے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں. کہتے اچھا. میں پاؤں کے باہر بیٹھ رہی تھی، میں پاؤں کے باہر نہیں بیٹھ سکتی تھی یوٹرس کی وجہ سے. اس کے بعد میں نے اتنا کھانا کھایا، مرچیں کھائیں، کھانا کھایا. میں نے انہیں کہا میں میڈیسن کھاؤں کہ نہ کھاؤں؟ کہتے ہیں جو آپ کا دل کرتا ہے. میں نے کہا میرا دل کر رہا ہے میں نہ کھاؤں. کہتے نہیں کھائیں. اس کے بعد پھر ہسبینڈ سے بات ہو رہی تو وہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ٹیسٹ کروا لیتے ہیں. سر سے پوچھا کہ اب ہم ٹیسٹ کروا لیں، تو انہوں نے کہا جی ابھی کروا لیں، جب مرضی کروائیں، کوئی پابندی نہیں. ہم نے ڈیسائیڈ کیا، میری 29 جولائی کو ہوئی تھی نا دعا، ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا ہم 22-23 اگست کو ٹیسٹ کروا لیں گے. پتہ نہیں اللہ پہ ٹرسٹ بہت تھا. میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا میرا دل نہیں مانتا، مجھے لگ رہا ہے کہ میں نا بڑی گھٹیا حرکت کر رہی ہوں، میں اللہ کا ٹیسٹ کرنے جا رہی ہوں. میں نے کہا اس قابل تو نہیں ہوں میں. اس نے پوری زندگی میرا اتنا ساتھ دیا ہے
جب میں ٹھیک ہوں ٹیسٹ تو بیمار انسان کرواتا ہے. میں نے سر کو میسج کر دیا میں نے ٹیسٹ نہیں کروانے, تو وہ کہتے ٹھیک ہے پھر موج کرو. خیر اس کے بعد انہوں نے کہا اب آپ دعائیں کروائیں. پھر دعائیں کا سلسلہ شروع ہو گیا. پھر سر گائیڈ کرنا شروع ہو گیا. میں نے کہا مجھے مشکل لگتا ہے میں نہیں کروا سکوں گی. انہوں نے کہا آپ کے سیشن دیکھیں. بس آپ کے سیشن دیکھنے کی دیر تھی میرے تو سر میں درد شروع ہو گئی. مجھے سمجھ ہی نہ آیا آپ کیا کہہ رہے ہیں. بہت مشکل. کافی سیشنز دیکھے میں نے آپ کے, کافی دیکھے. کچھ باتیں سمجھ آ جاتی تھی کچھ نہیں. مجھے آج تک آپ کا صرف ایک سیشن سمجھ آیا, وہ ہے درد سے جاگ. وہ میں کسی کو دعا کروا رہی تھی تو ان کو میں نے پھر سنایا درد سے جاگ. تو جب میں انہیں سنا رہی تھی نا تو مجھے لگ رہا تھا وہ مجھے سمجھ آ رہی ہے. تو مجھے پھر سمجھ آئی میرے ساتھ مسئلہ کیا تھا. میرے ساتھ مسئلہ کیا تھا. پھر اس دوران میں نے تھوڑی سی تہجد بھی پڑھی ہوئی ہے, تھوڑی سی نمازیں بھی پڑھی ہوئی ہیں. پوری لائف میری بہت بیزی گزری, ٹو مچ بیزی. صبح سے رات 12-1 بجے تک میں اپنی ٹیبل پہ کام کرتی تھی, اور پھر چاہے میں 2 بجے بھی سوئی نا صبح 4 بجے میری آنکھ کھل جاتی تھی. اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا اگر میں جلدی سو گئی ہوں 12 بجے تو 2:30 بجے میری آنکھ کھل جاتی تھی. نیند میں نے پوری لائف میں بہت کم لی ہوئی ہے. اور وہ جو میری ہارٹ بیٹ بہت زیادہ ہو گئی تھی اور بازو میں درد رہتی تھی, چیسٹ میں پین رہتی تھی, سب کچھ ٹھیک ہو گیا. سب کچھ, میں ہر چیز کھا رہی تھی, مجھے ہضم ہو رہی تھی, اور میں نے خوب ٹکا کے کھایا. میں نے اتنا کھایا میرا ویٹ گین ہو گیا. اب اللہ کا شکر ہے میرا ویٹ خود ہی کم ہو رہا ہے, خود ہی کم ہو رہا ہے. اور اللہ کا شکر ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے. وہ دن اور آج کا دن, میں 1 یا 2 بار وامٹ کی وجہ سے ڈاکٹر پہ گئی ہوں, وہ بھی سر سے بات نہیں ہو سکی تھی, ورنہ میں اس کے بعد آج تک کبھی ڈاکٹر پہ نہیں گئی, کوئی میڈیسن نہیں لی الحمدللہ. اور گھر میں بہت زیادہ پرابلمس تھیں, بہت زیادہ پرابلمس تھیں, وہ سب سولو ہو گئی. وہ کس نے کی؟ جی وہ کیسے ٹھیک ہے؟ وہ بھی اللہ نے ٹھیک کی. جس اللہ نے مجھے اتنی خراب کو ٹھیک کر دیا, وہ چھوٹی چھوٹی پرابلمس تو وہ ٹھیک کر سکتے تھے نا. اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, میرے چھوٹا بیٹا جو اس کے ٹونسس تھے, میں نے ڈیسائیڈ کیا اس کو نا گلے میں پین شروع ہو گئی. اس کی ریزن تھی کہ وہ نا کولڈ ڈرنک, آئس کریم یا کوئی چیز لیتا تھا نا, اس کو کف شروع ہو جاتی تھی. تقریباً یہ میری دعا کے 1.5 سے 2 ماہ بعد کی بات ہے. اس کو ایک دم کف شروع ہوئی, فیور ہو گیا. میں نے کہا ادھر آؤ میرے پاس. میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا اب اس کے نا ٹونسس کا آپریشن کرواتے ہیں. تو میں نے اس کا منہ کھلوایا, موبائل سے اس کا گلا دیکھا, اس کا گلا بالکل کلین تھا, اس کے ٹونسس غائب ہو گئے سرے سے. پھر میری بیٹی بہت بیمار رہتی تھی, اس کو وامٹ رہتی تھی. مجھے نا بچپن میں ایک پرابلم تھی چھوٹے ہوتے, ڈاکٹرز کہتے تھے کہ میں نا اوور سینسٹیو ہوں, جس کی وجہ سے نا مجھے وامٹ کی پرابلم بہت زیادہ رہتی تھی. مجھے تھوڑی سی ٹینشن ہوتی تھی نا مجھے ڈرپس لگتی تھیں. یہ پرابلم کافی عرصہ میرے ساتھ رہی. یہ پرابلم سیم میری بیٹی کے ساتھ تھی. اور بیٹی کو بھی پھر سورہ رحمان تھراپی کرائی, یہ بھی نہیں قابو آتی تھی. پھر اس نے بھی کی, ماشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہے, اور بیٹا بھی ٹھیک ہے. ہسبینڈ کی بھی ہو گئی, ہسبینڈ بھی ٹھیک ہے, سارا گھر ٹھیک ہے, سب سیٹ ہے. پہلے میں 24 گھنٹے میں سے 25 گھنٹے ہسبینڈ کے ساتھ لڑتی تھی. اس کی ریزن نہیں پتہ تھی کیا تھی. نہ ہماری ریزن کھانا پینا تھی, نہ ہمارا ریزن کپڑے جوتے تھے, نہ ہماری ریزن سمجھ نہیں آتی تھی ہماری ریزن کیا. ہماری ریزن بہت چھوٹی تھی. ابھی پرسوں ہماری لڑائی ہوئی ہے, کسی کی یہ بات کرے تو میں نے کہا اگر آپ اس کو تھوڑا پازیٹیو لو, تو وہ کہتے ہیں آپ دوسروں کو ڈیفینڈ کرتی ہیں, مجھے نہیں کرتی. میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے سر جی. میں کہتی ہوں ایک غلطی کے پیچھے ایک بندے کو پورے کو خراب نہیں کر دینا چاہیے. ہمیں انسان کی غلطی پکڑنی چاہیے, بندہ خراب نہیں کرنا چاہیے. سر جی میں ہر طبقے میں اٹھتی بیٹھتی ہوں. میں پروسٹیوٹ لیڈیز میں بھی اٹھتی ہوں, میں 2 in 1 میں بھی اٹھتی بیٹھتی ہوں, میں یہ جو کچرا اٹھانے والے نہیں ہوتے میں ان میں بھی اٹھتی بیٹھتی ہوں. میں کیا ہر کام کرتی ہیں سر جی؟ میں سٹیچنگ اب نہیں کرتی, سر نے بند کروا دی تھی. سر نے کہا تھا آج کے بعد آپ ایش اور موج کرنے, آپ نے سٹیچنگ نہیں کرنی. تو سر جی میں کرسچنس میں بھی اٹھتی بیٹھتی ہوں. مجھے
انسان میں برائی ہوتی ہے, شاید میرے میں بھی بہت زیادہ ہے, تو ہم ایک غلطی کے پیچھے بندہ نہیں خراب کر سکتے. جن سے میں چڑ تھی یا جن سے میں چڑتی تھی, جن کی چند حرکتوں پہ, وہ لوگ بہت اچھے تھے. میں نے ہمیشہ ان کو دعا دی ہے اور ان کی کوالٹیز کو اپنایا ہے, مگر جو مجھے نہیں پسند تھی میں ان پہ چڑتی تھی. تو سر جی اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہے, اللہ نے آج تک مجھے کبھی گندا انسان نہیں دکھایا, ماشاء اللہ, الحمدللہ. اور یہ چیز میں نے اپنے ہسبینڈ کو اس دن ثابت کروائی. میں نے کہا اپنے وہ فلانا چور ہے نا, اس نے میرا کبھی برا کیا؟ کہتے ہیں نہیں, یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو سر جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج تک جس نے بھی کیا میرا بھلا کیا ماشاءاللہ. اور اللہ نے کبھی میرے پہ آزمائش نہیں ڈالی سر جی. تو آپ کی تو باتیں ساری سمجھ آ رہی ہیں, لیکن مجھے نیند آ رہی ہے, یہ کیا وجہ؟ وہ آپ کی جگہ میں جاگ رہی ہوں. سر جی اللہ نے میرے پہ بہت کرم, اللہ نے مجھے بہت دیا ہے, اللہ نے کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑا. بس لاسٹ جو اللہ تعالیٰ سے فائٹ ہوئی تھی نا, میں نے کہا یا اللہ میں نے تجھے بڑا یاد کر لیا, اب تو مجھے یاد کر, اب تو یاد کرے گا, تیرا واسطہ کس سے پڑا ہے. سر جی میں اللہ سے بہت ناراض ہو گئی تھی. سر جی میں نے ہمیشہ پوری زندگی یہی سوچا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, یہ نہیں کرنا اللہ دیکھ رہا ہے, یہ نہیں کر, ہسبینڈ کی چوری نہیں کرنی اللہ دیکھ رہا ہے. سر جی مجھے بہت ٹاپ کے رانگ نمبرز آتے ہیں, آپ آئی فون گفٹ لے لیں, یہ لے لیں, میں یہ ایک بات ہی کہتی ہوں, میں میرڈ ہوں اور میرے ہسبینڈ کا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے. سر جی میں نے کبھی کسی انسان کی رشتے میں ایمانداری میں چوری نہیں کی سر جی. اس چیز پہ مجھے بڑا مان تھا, اب نہیں ہے. اب نہیں ہے, اب کچھ بھی نہیں ہے. اب میں خالی برتن ہوں, بس بچتا رہتا ہوں. تو آپ لوگوں کو دعا کرا رہی ہیں؟ الحمدللہ سر جی. چلیں, انسانوں سے پیار کر رہی ہیں آپ. 10 اگست سے. اچھا سر جی دعا تو اب سٹارٹ ہوئی ہے نا, دعا سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا بنایا ہے کہ میں ہر کسی کو بیٹھ کے سنتی تھی. تو وہ جو آپ کو ڈاکٹر جاوید بن کے ملے تھے وہ حارث ہی تھا؟ ہاں جی, وہ 4 مہینے بعد ان کا بھید کھل گیا. سر جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے اپنے اللہ سے کہا اللہ جی اگر وہ جب میرے سے فون پہ بات کرتے ہیں یا مجھے میسج کرتے ہیں نا, سر جی مجھے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے اور مجھے لگتا ہے یہ اس بندے کی آواز نہیں ہے. اس آواز کو میں بچپن سے سننا چاہتی تھی, یہ کس کی آواز ہے. اب سر حارث کو اگر دیکھا جائے تو وہ میرے ایک بڑے بیٹے کی ایج کے یا کہہ لیں چھوٹے بھائی کی ایج کے ہیں, مگر رتبہ ان کا امی جیسا ہے. مجھے ان سے بہت پیار ہے, بہت شدید پیار ہے. انہوں نے مجھے ایسے سنبھالا اور مجھے وہی قابو کر سکتا ہے, مجھے قابو کوئی نہیں کر سکتا سر جی. میرے میں 2 بہت بڑی برائیاں ہیں, ایک میں موڈی بہت زیادہ ہوں, ایک سر جی مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آتی. مجھے بہت دل گردے والا انسان سمجھا سکتا ہے, میرے سامنے الٹا لٹک جائے سیدھا لٹک جائے, مجھے سمجھ ہی نہیں آتی سر جی. تو سر کی بھی نہیں سمجھ آتی, وہ آپ سے بڑی سردرد ہے. ان کا میسج آ جائے تو میں کبھی بیٹی کو سنا رہی تھی, کبھی ہسبینڈ کو سنا رہی تھی, یہ کیا کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا انہوں نے آپ کو کیا کہا, آپ نے ان کو کیا کہا, یہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں. مگر اللہ کا شکر ہے کچھ تھوڑا بہت سمجھ آ جاتا ہے. سر جی تب سے دعائیں کروا رہی ہوں اور سر مجھے اسٹل گائیڈ کرتے ہیں. اور سر جی دعاؤں سے پہلے بھی میرا حلقہ باب بہت زیادہ وسیع تھا. میں سب کو گھنٹوں بیٹھ کے سنتی تھی, سب سے باتیں کرتی تھی, میری یہ کہہ لیں فیوریٹ ہابی ہے. تو اس کے بعد پھر دعائیں اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں, جس کے ساتھ دل چاہے اللہ کروا دیتے ہیں, جس کی نہیں چاہتا اللہ پاک نہیں کرواتا. بس ٹھیک ہے, بات آگے بتاتی جائیں. یہ اندر والی کاکی کو ٹھیک کر سکتی ہیں آپ, جس کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں؟ سر جی ٹھیک تو اللہ پاک کرتے ہیں نا. اچھا, ہم کیسے, میں تو خود کو نہیں کر سکتی سر جی, میں تو خود کو نہیں کر سکتی. ہاں میں ان کو بیٹھ کے سن سکتی ہوں, ان کو جوک سنا سکتی ہوں, ان کے ساتھ باتیں کر سکتی ہوں. ٹھیک. صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شفیعنا صلی